کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام میں غور و فکر کی کیا اہمیت ہے؟ اور کیا آپ کو معلوم ہے کہ کیا مذہب ہمیں اس سے روکتا ہے یا نہیں؟ تو چلیے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی جانب۔ اسلام پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام کے پیروکار غور و فکر و مشاہدت نہیں کرتے۔ یہ اعتراض بیجا نہیں، ہماری اکثریت ایسی ہی ہے۔ کیا مذہب ہمیں اس سے روکتا ہے؟ جی نہیں، اللہ نے انسانوں کو مشاہدات اور غور و فکر سے کبھی نہیں روکا۔ آپ اللہ کے کلام کو بامعنی پڑھیں تو آپ کو قرآن غور و فکر کی دعوت دیتا نظر آئے گا۔ اس معاملے سے پہلو تہی کرنا ہماری اپنی کوتاہی ہے۔ اسلام میں غور و فکر کی کتنی اہمیت ہے، ان آیات کو دیکھیں۔ ترجمہ: آپ کہہ دیں میں تمہیں ایک ہی چیز کی نصیحت کرتا ہوں کہ اللہ کے لیے تنہا یا دو کھڑے ہو کر غور و فکر تو کرو۔ ترجمہ: کیا وہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی سمیت اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات میں غور و فکر نہیں کرتے؟ ترجمہ: آپ کہہ دیں آسمانوں اور زمین میں غور و فکر کرو کہ ان میں کیا کچھ ہے۔ آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں دن اور رات کے آنے جانے میں اہل دانش کے لیے نشانیاں ہیں۔ جو لوگ اٹھتے بیٹھتے اور اپنے پہلوؤں کے بل اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، نیز آسمانوں اور زمین کی مخلوقات میں غور و فکر کرتے ہوئے پکار اٹھتے ہیں: ہمارے پروردگار، یہ تو نے فضول پیدا نہیں کیا، تو ہر عیب سے پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے غور و فکر نہ کرنے والوں کی مذمت فرمائی ہے۔ ترجمہ: آسمانوں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ وہ ان پر سے اراض کرتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔ ترجمہ: اسی نے تمہارے لیے شب و روز، سورج اور چاند مسخر کیے، تارے بھی اسی کے حکم سے مسخر ہیں، بے شک اس میں عقل مند قوم کے لیے نشانیاں ہیں۔ قرآن کی ان آیات پر ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کن علوم کے علم کے جاننے والوں کو عالم کہہ رہا ہے۔ یہ تمام سائنسی علوم ہیں۔ عربی زبان میں عالم اہل علم کو کہا جاتا ہے۔ ترجمہ: کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی آسمان سے پانی اتارتا ہے، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے پھل نکالتے ہیں جن کے رنگ مختلف ہوتے ہیں، اور پہاڑوں میں مختلف رنگوں کے کچھ تو سفید اور کچھ سرخ اور کچھ سیاہ بھی ہیں، اور اسی طرح آدمیوں اور زمین پر چلنے والے جانوروں اور چوپائیوں کے بھی مختلف رنگ ہیں۔ بے شک اللہ سے اس کے بندوں میں سے علم والے ہی ڈرتے ہیں، بے شک اللہ غالب بخشنے والا ہے۔ مسلم دنیا میں غور و فکر کرنے اور سوال اٹھانے والے دانشوروں کی کمی نہیں تھی۔ ابن رشید، ابن سینا، الفارابی، یعقوب الکندی جیسے بے شمار دانشوروں پر حکمران اشرفیہ اور ان کے ہم نوا امام غزالی، ابو الحسن موسیٰ اشعری کی تقلید اور ماضی پرستی کی تحریک کے زیر اثر کفر اور الحاد کے فتوے لگا کر قید و بند اور دار و سن کے حوالے کر دیا گیا۔ ان کا حشر دیکھ کر باقیوں نے جدید ترقی پسند انداز فکر کو ترک کر کے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی کا آسان راستہ اختیار کر لیا، اور ہر قسم کے نئے افکار و خیالات کے لیے اپنے ذہنوں کو بند کر لیا۔ یہاں 12ویں صدی سے مسلمانوں کا زوال شروع ہوا جو آج تک جاری ہے۔ آج بھی کسی ترقی پسند سوچ کے حامل دانشور کو برداشت نہیں کیا جاتا۔ اہل علم و فکر کی کثیر تعداد پر عتاب کی یہی وجوہات ہیں۔ جہاں تک غور و فکر کی بات ہے، اس کو ایک دائرے تک محدود کر دیا ہے۔ اپنے عقیدوں اور یقینوں سے نکال کر سوچنا بھی جرم ہے، اور ترقی کا عمل جدید علم و مشاہدات کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اہل یورپ نے بھی پادریوں، بادشاہوں، جاگیرداروں کے افکار کی دیواروں کو توڑ فکر کر فکری آزادی کے فضا میں جدید دور کی ایجادات کو ممکن بنایا۔ علامہ اقبال نے ایسی صورتحال کے متعلق کہا ہے: آئین نو سے ڈرنا، طرز کفن پہ اڑنا، منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی میں۔ ایک اور موقع پر یوں مخاطب ہوئے: افکار تازہ سے ہے جہاں نو کی نوید، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، اور ہم نے افکار تازہ کے لیے صدیوں سے اپنے دروازے بند کر کے مغرب کی غلامی پر مجبور ہو چکے ہیں، اور قرآن کی اصل تعلیم کو بھول کر اسے فقط رسم، قسم اور ختم کے لیے رکھ چھوڑا ہے۔ آئیے ایک بار پھر قرآن کی دعوت کو اپنائیں، اس سے فہم اور تدبر حاصل کریں، اس سے نکلنے والی علم کی کرنوں سے نہ صرف اپنے آپ کو منور کریں بلکہ کفر الحاد اور دجالی فکروں کی ظلمت کو بھی نیست و نابود کر دیں۔ اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔